بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائر والصلاة والسلام علی من هو افضل البصائر وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الاقوال والکلم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقاسم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات زینت مفخر موجودات حامی بے قسام سید سربراہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہروار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محتشم و معزز سامعین حضرات، آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس صبح کی بابرکت گھڑی میں نماز فجر کی برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کی اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے بندہ نچیز اور آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا محمد زوار جلالی صاحب اس جامع مسجد کے مرکزی خطیب ہیں۔ میں اس قابل تو نہیں کہ ان کے سامنے
کچھ بیان کر سکوں، مگر سعادت سمجھوں گا کہ چند الفاظ میں ان کے سامنے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے میلاد کرنے میں کنجوسی سے محفوظ فرمائے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس پہ چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد قرآن میں کئی مقام پر بیان فرمایا ہے۔ کئی آیات بینات ہیں جو ہمارے محبوب علیہ السلام کی آمد کا صریح الفاظ میں تذکرہ کر رہی ہے، اور رب کا کلام اس میں گواہ ہے کہ رب کائنات نے اپنی کتاب کے اندر سب سے زیادہ جس ذات کا تذکرہ فرمایا ہے اس ذات کو میلاد مصطفیٰ والی ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ کہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ خوشخبری مومنین کو دیتا ہے کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کی طرف سے جو اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کن لوگوں پر، اس امت پر، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا کر اس گناہگار امت کو عطا فرمایا ہے۔ کہیں کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِذَلِكَ، کہیں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کئی آیات بینات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ محبوب علیہ السلام وہ ذات ہے جن کی آمد پہ رب نے قرآن میں خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، اور ہر اہل خیرے کو خوشخبری نہیں دی، جن کو خوشخبری سنائی ہے ان کو مومنین بھی کہا ہے، اور جو مومنین ہیں انہی کو محمد مصطفیٰ کے میلاد منانے کا بھی انداز عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو میلاد بیان فرمایا سرکار نے اپنی طرف سے بیان نہیں فرمایا، نص قطعی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو بات کرتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ جو بات بھی کرتے ہیں اللہ کی وحی کو بیان کرتے ہیں۔ پتہ چلا سرکار اپنی طرف سے زبان ہلاتے ہی نہیں، جو کچھ رب ارشاد فرماتا ہے محمد مصطفیٰ وہی اپنی امت کو ارشاد فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی انہوں نے اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر اپنا ایک موقف بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں اکثر جانور ذبح فرمایا کرتے تھے اور جانوروں کے ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت تقسیم فرماتے تھے۔ اس بات پہ کچھ افراد نے اعتراض اٹھایا اور کہنے لگے نبی علیہ السلام نے یہ جو عمل کیا ہے یہ سرکار علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے جواب دیا، آپ نے کہا دیکھو عقیقہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے اور میلاد مصطفیٰ وہ ہے جو زندگی میں بار بار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ عمل ایک بار نہیں کیا، کئی بار یہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی یہاں پر لکھتے ہیں اظہارا لشکر، محبوب علیہ السلام کا یوں یہ عمل بظاہری طور پر کرنا اور امت کو اس کی ترغیب دلانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے اپنی ولادت کا سعادت کی خوشی کا اظہار بھی فرمایا ہے اور اس طریقے کو مشروع کرنے کا امت میں طریقہ بھی واضح فرما دیا ہے۔ یہ جو بار بار عمل ہو رہا تھا، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یہ عمل چھوٹا عمل نہیں، عقیقہ تو زندگی میں ایک بار ہو جاتا ہے، مگر جس عمل کو سرکار نے بار بار کیا اور اس کا خوشی کے انداز میں اظہار کیا، اسی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل سے اس بات کی عکاسی ہو رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح میلاد نہیں منایا، بلکہ جانور ذبح کر کے گوشت بنا کے اور اپنے اصحاب میں تقسیم فرما کے اس کا اظہار بھی فرمایا ہے، خوشی کا اظہار بھی فرمایا ہے اور تا قیامت آنے والی امت کو یہ طریقہ عطا فرمایا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ اپنا عقیقہ نہیں کر رہا، اپنے میلاد کا شکر بھی ادا فرما رہا ہوں اور اس کا اظہار بھی فرما رہا ہوں۔ تو پتہ چلا یہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اطہر سے خود ثابت ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنا میلاد بھی منایا ہے اور میلاد منا کر اس پہ شکر کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ آگے چل کر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین سئل عن صوم الاثنین، محبوب علیہ السلام کی دربار رسالت میں سوال کیا گیا کس کے بارے میں کہ سرکار علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فقال نعم وفیہ وولدت فیہ وانزل علی۔ جب محبوب علیہ السلام سے پوچھا روزے کے بارے میں، سوال مطلق روزے کے بارے تھا، اے محبوب آپ ہر عید کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ماوا و ملجا کیا ہے؟ تو محبوب علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میں محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے اور پیر
دن ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی کا آغاز فرمایا ہے۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اللہ کی پاکدار میں اپنی ولادت کا سعادت کی خوشی میں اس کا اظہار بھی کرتا ہوں اور اس کا شکر بھی بجا لاتا ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ استدلال واضح ہوتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کا یہ عمل اس بات کی واضح دلیل ہے کوئی روزہ رکھ کے سرکار کے میلاد کی خوشی کا اظہار کرے تب بھی جائز ہے، کوئی محفل سجا کے محبوب علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کرے تب بھی جائز ہے، کوئی شیرینی بانٹ کر درود و سلام پڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کر قصیدہ پڑھ کر معجزات نبی پڑھ کر محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان کر کے جس انداز میں جس لحاظ سے بھی جس وقت جس لمحے جس گھڑی شام کو صبح کو دوپہر کو شام کو رات کو جب بھی جس انداز میں عبادات کر کے یا محمد مصطفیٰ کی ذات تعریف کر کے سلام پڑھ کے جس وقت وہ جب چاہے میلاد بھی بنا سکتا ہے، میلاد مصطفیٰ پہ شکر بھی بجا لا سکتا ہے۔ یہ محبوب علیہ السلام عمل مبارک ہے، اس سے میں آگے چلتا ہوں۔ قبرانی موجب کبیر میں ایک حوالہ یہ بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہے اور یقیناً ان کی گواہی امت کے لیے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ کون ہے جو مومن بھی ہو اور اپنی امی جان کی گواہی پہ اعتراض بھی کرے؟ یا تو وہ مومن نہیں ہوگا، اگر مومن ہے تو گھر بیٹھی ماں کی بات نہیں ہو رہی، ام المؤمنین حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں اپنے حجرہ پاک میں موجود تھی، کیا ہوا؟ محبوب علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے، پھر ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ محبوب علیہ السلام جب گھر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک میرے ابا جان تھے، ایک میرے سر کے تاج تھے، آپ دونوں گھر میں داخل ہوئے اور تشریف فرما ہوئے۔ آپ سمیت میں نے سنا کیا کہہ رہے تھے؟ تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، محبوب علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصل ابو بکر صدیق محبوب علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور محبوب علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ اپنے حجرہ پاک میں تشریف فرما ہے۔ تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر، آگے الفاظ کیا ہے؟ آپ فرماتی ہیں ملادہما اندی، یار غار اپنے میلاد کا تذکرہ فرما رہے تھے اور محبوب پروردگار اپنے میلاد کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اب خود سوچیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوں سننا پھر بیان کرنا، حالانکہ شاید اس میں بھی کہیں نہیں کہ محبوب بیان فرمائے صدیق اکبر سنے، اگرچہ صدیق اکبر اس بات کو بیان کرتے تو یہ بھی بڑی مستند تھی اس بات کو
آج اب کہیں بندہ کسی جگہ پہ اپنی طرف سے تذکرہ یا بحث مباحثہ کرے تو اس کا اپنا فیل ہے. وگرنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے خود سنا حجرہ پاک میں جہاں اب سرکار کی قبر انور ہے، گنبد خضرا ہے، جہاں اللہ کے ملائکہ 70,000 ملائکہ جو ایک دن آتے ہیں تا قیامت ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، اس جگہ پہ جس ذات نے میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے ان کو یا صدیق اکبر کہا جاتا ہے یا محمد مصطفیٰ کی ذات کہا جاتا ہے. پتہ چلا محبوب علیہ السلام نے تو اپنے حجرہ پاک میں میلاد منایا اور صدیق اکبر نے اس میلاد میں شرکت فرمائی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو یہ گواہی عطا فرمائی ہے. سرکار جانتے تھے میں اپنے میلاد کا تذکرہ کروں گا، صدیق بھی سن رہے ہیں، صدیق کی بیٹی بھی سن رہی ہے. یقیناً محبوب علیہ السلام جانتے تھے یہ پیغام صدیق اکبر تک محدود نہیں رہے گا، عائشہ صدیقہ تک محدود نہیں رہے گا. یہ دونوں سوات اس پیغام کو امت تک پہنچائے گا اور جو امتی میری اس میلاد کی محفل کو سجائے گا اس کے لیے یہ دلیل بن جائے گی، سرٹیفکیٹ ہوگا کہ گنبد خضرا والے اس حجرہ پاک میں جو میلاد ہوا ہے وہ میلاد کا اہتمام خود محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے. اس کے بعد محبوب علیہ السلام کے میلاد کی کئی روایات اور آیات بینات گواہی دے رہی ہے. فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کے اندر بھی ایک حوالہ یہ بھی موجود ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں ایک چیز کو بیان فرمایا. آپ میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ امتیوں میں اس امتی کا سینہ آباد ہے جس امتی کے سینے میں محمد مصطفیٰ کی محبت آباد ہے. فرماتے جو بندہ محبوب علیہ السلام کی تعریف سن کر خوش ہو، محبوب کا معراج سن کر خوش ہو، محبوب کے معجزات سن کر خوش ہو، محبوب کا میلاد سن کر خوش ہو، محبوب کی حدیث کا بیان سن کر خوش ہو، محبوب علیہ السلام کی سنت کا تذکرہ سن کر خوش ہو، اس امتی کا سینہ آباد رہتا ہے. اور جس کے سینے میں میلاد کا بغض ہو اس کا سینہ دنیا میں بھی برباد رہتا ہے، آخرت میں بھی برباد رہتا ہے. ساتھ ہی تذکرہ فرماتے ہیں اور اس کو الانسان العیون کے اندر بھی کچھ سلف صالحین نے بیان کیا. محبوب علیہ السلام کی دربار رسالت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت رسول علیہ السلام کی کچھ افراد آپ کا میلاد کرتے ہیں، آپ کی شان میں محافل سجاتے ہیں، آپ کے آمد کی خوشی میں خرچ کرتے ہیں، پھر اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کو نعتیں سناتے ہیں، آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، آپ ذات کے معجزات کو بیان کرتے ہیں. محبوب علیہ السلام
کیا یہ عمل جائز ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ، جو میں محمد مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں وہ میلاد کر کے خوشی مناتے ہیں، میں محمد مصطفیٰ ان کے اس عمل پہ ان پہ خوش ہو جاتا ہوں۔ اب لوگ اپنے نظریات بدلیں، اپنے معاملات بدلیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ سرکار کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے، اگرچہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ ناجائز ہے، حدیث میں اس کا انکار نہیں آیا، مگر سرکار کی زبان اطہر سے، عائشہ صدیقہ کی زبان مبارک سے یہ جو گواہیاں مل رہی ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے جو امتی جس وقت محمد عربی کا میلاد مناتا ہے، محمد مصطفیٰ اس امتی پہ خوش بھی ہوتے ہیں، اس پہ نظر رحمت بھی فرماتے ہیں، اور ضرور ان کی بخشش کی دعائیں بھی فرماتے ہیں۔ یوں میلاد کرنا صرف اہل سنت کا ہی طریقہ نہیں رہا، اگر منکرین میلاد کی گواہیاں پڑھنی ہیں تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ کوئی کہتا ہے جو بندہ میلاد کی خوشی محسوس نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں، کوئی کہتا ہے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں شرکت کی، سرور پایا اور مسرور ہوا، کوئی کہتا ہے ہمارا وتیرہ رہا، طریقہ رہا امت رسول علیہ السلام نے حجاز مقدسہ کی سرزمین پر 12 ربیع الاول کو اہل عرب محمد مصطفیٰ کی جائے ولادت پہ حاضر بھی ہوتے تھے، قصیدے بھی پڑھتے تھے، نعتیں بھی پڑھتے تھے، معجزات بھی بیان کرتے تھے، درود و سلام بھی پڑھتے تھے، اور اظہار فرما کر یہ بتاتے تھے 12 ربیع الاول کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی ہے، اور ہم بحیثیت مومنین محمد مصطفیٰ کا میلاد بھی مناتے ہیں اور اس پہ خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ آج اگر تو پھر گیا تو اس کی اپنی مرضی ہے، وگرنہ محبوب علیہ السلام نے خود میلاد منایا، اصحاب رسول علیہ السلام نے خود میلاد منایا، تابعین نے، تبع تابعین نے، 14 صدیوں میں کسی ایک محدث نے کوئی ایک حدیث پیش نہیں کی کہ جس میں لکھا ہو میلاد ناجائز ہے۔ قرآن کی کسی آیت میں کسی طرح کا بھی یہاں ایسا انداز نہیں ملتا کہ اس عمل کو ناجائز کہا گیا ہو۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یہ میلاد بالکل جائز ہی نہیں، اصحاب رسول علیہ السلام نے منایا ہی نہیں، میں کہتا ہوں اصحاب رسول علیہ السلام نے بھی منایا ہے، محمد مصطفیٰ نے بھی منایا ہے، اور مصطفیٰ کے محبوب خود خدا نے بھی میلاد منایا ہے۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہے جہاں تھے وہیں رہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، میلاد کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو محمد عربی کا میلاد مناتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں جو سرکار کا میلاد سجاتے ہیں اور ہماری خوش بختی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم
اس پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب علیہ السلام کی شان سے چلنے والا عقیدہ نہیں دیا، بلکہ محمد مصطفیٰ کی ذات کی ہر خوشی کو سن کر محبوب علیہ السلام کی ذات پہ خوش ہونے والا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں میرے بھائی جو حدیث بیان کر رہے تھے، واقعی ہی ایسا ہے۔ رب کائنات نے جس ذات کو اپنی ذات کا گواہ بنایا ہے، اپنی ذات کا گواہ، کیا وہ چھوٹی ذات ہے؟ کیا ان کی ویلیو ہی نہیں؟ محبوب علیہ السلام کے میلاد میں نکتہ چینی کرنا کہیں نہیں لکھا۔ جو مکے اور مدینے کے مشرک ملے، یہ تو نظریہ ان کا بھی نہیں تھا جو آج امت کو دیا جا رہا ہے۔ آج کہتے لکھو، یہ جو تم حدیث بیان کرتے ہو، مولانا صاحب نے کئی مرتبہ بیان کی ہوگی آپ کے سامنے کہ سرکار نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کو دیکھا، پھر سنا، پھر رب نے محبوب کو بھیجا، سرکار میلاد میں تشریف لائے، تو یہ امت کے لیے سعادت ہے۔ اور اس نظریے سے جھولی بچھا کے بیٹھا کریں کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا میلاد ہو رہا ہے اور اس میں غفلت نہ ہو۔ یقیناً اگر محبوب علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں اصحاب رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد کے جلسے میں خود تشریف فرما ہوئے، تصدیق فرمائی، امت کو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، تو میں کہتا ہوں ہماری یہ خوش بختی ہے، ہماری یہ دلیل ہے۔ سرکار اصحاب رسول اللہ علیہ السلام کے میلاد میں جو شرکت فرما رہے تھے، ہمارے لیے یہ دلیل ہے۔ جو امتی جس جگہ پہ میلاد مناتا ہے، سرکار اس میلاد کی محفل پہ نظر کرم بھی فرماتے ہیں، میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا میلاد کی محفل میں شرکت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جزو ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ محبوب علیہ السلام اپنے میلاد کی محفل کو سماعت کرتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں اور میلاد منانے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی فرماتے ہیں اور قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندہ نچیز کے چند الفاظ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ببال جائے بنا۔ دوستو، احادیث مبارکہ اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔